البانیہ میں موجود بکتاشی صوفی سلسلہ ویٹیکن کی طرز پر اسلامی ریاست قائم کرنا چاہتا ہے۔ البانیہ کے وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے کہ ان کی حکومت بکتاشی صوفی سلسلے کے لیے دارالحکومت تیرانہ کے اندر آزاد اور خود مختار ریاست قائم کرنا چاہتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس نئی ریاست کا مقصد اسلام کے ایک ایسے رواداری پر مبنی ورژن کو فروغ دینا ہے جس پر البانیہ کے عوام فخر محسوس کر سکے۔ دوسری جانب تیرانہ میں بسنے والی بکتاشی برادری نے وزیر اعظم کے اس فیصلے کو خوش آئند قرار دیا ہے۔ البانیہ میں قائم ہونے والی اسلامی ریاست ویٹیکن کی طرز پر کیسے ترتیب دی جائے گی؟ البانیہ کے دارالحکومت تیرانہ میں بکتاشیوں کے لیے بننے والی یہ خود مختار ریاست ویٹیکن کی طرز پر ایک خود مختار انکلیو ہوگا جو دارالحکومت کے 5 بلاکس کو کنٹرول کرے گا۔ بکتاشی سربراہ ایڈمنڈ براہمچ اس وقت بکتاشی سلسلے کے سپریم لیڈر ہیں اور ان کے پیروکار انہیں بابا مونڈی کے نام سے پکارتے ہیں۔ انہوں نے نیو یارک ٹائمز کو بتایا کہ وہ کس طرح 24 ایکڑ اراضی پر حکومت کرنا چاہتے ہیں جسے البانیہ اپنی انتظامیہ، پاسپورٹ اور سرحدوں کے ساتھ ایک خود مختار ریاست بنانا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس ریاست میں تمام فیصلے پیار اور مہربانی کے ساتھ کیے جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نئی ریاست کو ایک چھوٹی انٹیلیجنس سروس کی ضرورت ہو سکتی ہے کیونکہ ہمارے دشمن ہیں، لیکن ہمارے پاس فوج، سرحدی محافظ یا عدالتیں نہیں ہوں گی۔ اگر یہ منصوبہ البانیہ کی پارلیمان منظور کر لیتی ہے تو دنیا کی سب سے چھوٹی ریاست ہوگی جس کا رقبہ 0.44 مربع کلومیٹر یا 24 ایکڑ پر محیط ہوگا اور یہ ویٹیکن کے حجم کا صرف 1/4 ہوگی۔ پر وزیر اعظم ایڈی راما نے یہ بھی تسلیم کیا ہے کہ ایسی خود مختار ریاست بنانے میں ابھی وقت لگے گا، لیکن یہاں کچھ سوالات ذہن میں آتے ہیں۔ البانیہ میں بکتاشی صوفی سلسلے کو اتنی اہمیت کیوں حاصل ہے؟ بکتاشی سلسلے کے پیروکار البانیہ کے علاوہ ترکی، یونان، امریکہ اور دیگر ممالک میں بھی موجود ہیں۔ اس مذہبی گروہ سے تعلق رکھنے والے زیادہ تر افراد البانیہ میں مقیم ہیں جہاں پہ ان کا عالمی مرکز بھی ہے۔ البانیہ کی آبادی تقریباً 27 لاکھ افراد پر مشتمل ہے جس میں 50% مسلمان ہیں، باقی کیتھولک، آرتھوڈاکس اور دیگر چھوٹے مذہبی فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ملک میں 2023 کی مردم شماری کے مطابق بکتاشی مسلمان آبادی کا 10% ہیں اور وہ ملک کا چوتھا بڑا مذہبی گروپ ہے۔ یہ ملک اپنی ریلیجس ہارمونی کے لیے جانا جاتا ہے۔ بکتاشی صوفی سلسلے کی تاریخ کیا ہے؟ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے مطابق بکتاشی ایک صوفی سلسلہ ہے جس کی بنیاد خراسان یعنی موجودہ ایران کے شہر نیشا پور میں پیدا ہونے والے حاجی بکتاش ولی نے رکھی تھی۔ بکتاشی سلسلہ معروف صوفی شاعر جلال الدین رومی اور اسکالر، صوفی اور فلسفی ابن عربی کے نظریات سے متاثر ہے۔ ابتدا میں وہ دراصل اسلام کے اندر رائج مختلف صوفی سلسلوں سے متاثر تھے، لیکن بعد میں وہ شیعہ نظریات سے متاثر ہوئے جس کا اظہار پیغمبر اسلام کے داماد اور اسلام کے چوتھے خلیفہ علی ابن ابی طالب کے ساتھ ان کی بے پناہ عقیدت سے ہوتا ہے۔ بکتاشی صوفی سلسلے کی خانقاہیں عثمانی دور میں بلقان اور خاص طور پر البانیہ میں پھلی پھولیں۔ ہر خانقاہ کے شیخ کو بابا کہا جاتا تھا، درویشوں کو مرید کہا جاتا تھا اور جو خانقاہ کے سلسلے میں شامل ہوتے تھے انہیں منتسب کہا جاتا تھا۔ بکتاشی صوفی سلسلے سے متعلق دلچسپ حقائق جو اسے دیگر اسلامی فرقوں سے منفرد بناتے ہیں۔ بہت سے صوفی سلسلوں کی طرح بکتاشی کے بارے میں بھی خیال کیا جاتا ہے کہ وہ مختلف اسلامی فرقوں کے برعکس اسلامی قانون کی مختلف تشریح رکھتے ہیں، جیسے کہ اس فرقے کے پیروکاروں کو شراب پینے کی اجازت ہے اور مردوں اور عورتوں کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ بکتاشی فرقے پر مختلف مذہبی فرقوں کے اثرات نمایاں ہیں اور یہ صرف اسلام تک محدود نہیں بلکہ ان پر مسیحیت کے بھی اثرات ہیں۔ بکتاشی صوفیہ کی تحریروں نے صوفیانہ شاعری میں بھی اپنا بھرپور حصہ ڈالا ہے۔